بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاما نیوز کے ساتھ آپ کا میزبان ریاض احمد جکھڑ۔ پاکستان میں تعلیم کی حالت اس وقت اتنی ناگفتہ ہو چلی ہے کہ سرکار کی نسبت پرائیویٹ سیکٹر میں تو تعلیم کچھ بہتر ہے، لیکن سرکاری طور پر یونیورسٹی لیول سے لے کر کالج اور سکول کی حد تک چونکہ سرکاری بھرتیاں کی گئیں، یونیورسٹیوں میں اوور سٹاف بھرتی ہوا، تدریسی طور پر جو ہمارا سلیبس ہے وہ اس بات کو سپورٹ نہیں کرتا کہ کیا ہمیں اس طرح سے پڑھانا چاہیے یا رٹا سسٹم جیسے 76 سالوں میں آ رہا ہے وہی ہونا چاہیے۔ دنیا تعلیمی لحاظ سے جدت اور جدید ٹیکنالوجی اس اکنامک ایکٹیویٹیز کے دور میں، جب نالج اکانومی کا دور ہو تو جدید درس و تدریس انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ پنجاب میں صورتحال یہ ہے کہ 1,66,660 کے قریب ہمارے اساتذہ کی اسامی خالی ہیں، یہاں سکول میں کوئی موجود ہی نہیں ہے، کالجز ہیں ایک عرصے سے بھرتیاں نہیں کی گئی، ان میں عارضی طور پر لگائے جاتے ہیں، جو سیزنل ہوتے ہیں ان کی ایسے نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح ہماری یونیورسٹیاں ہیں جو نئے کیمپس بنائے گئے ہیں، ان میں نہ بجٹ ہے، نہ وہ تعلیمی سہولیات ہیں، نہ ان جیسا ماہر تدریسی عملہ موجود ہے۔ جب ہم تعلیم ایسے اہم شعبے کو نظر انداز کریں گے تو اس میں ہم کیسے ترقی پا سکتے ہیں؟ یہ بات کبھی حکمرانوں کو سمجھ نہیں آئی۔ انہوں نے اسمبلیوں میں وہی سریا بجلی کے کاموں پہ لگے رہے، نالیاں سولنگ اور موٹر وے بنانا، ہمیں اورنج لینڈ کی ضرورت ہوگی، لیکن اورنج لینڈ میں بیٹھا ہوا شخص پڑھا لکھا ہونا چاہیے، اس میں مہارت ہونی چاہیے۔ اگر اس میں مہارت نہیں ہوگی وہ دنیا میں نہ کام کر سکے گا نہ اپنے ملک میں کام کر سکے گا۔ مہارت کے لیے، ہنر کے لیے، علم کے لیے، جدید ٹیکنالوجی کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ اپنے تعلیمی اداروں کو بوسٹ اپ کرنا ہے، اپنی یونیورسٹیوں کو بہتر بنانا ہے۔ یہ کیسے ہوگا؟ یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ جب ہم لاکھوں کی تعداد میں سیٹیں خالی رکھیں گے، اگر ہم انہیں بھرتی ہی نہیں کریں گے، اگر ہم تعلیم میں اپنا بجٹ ہی نہیں لگائیں گے، جب ہم تعلیم سے روگردانی کرتے ہوئے لوگوں کو اسی طرح ہی چھوڑ دیں گے کہ وہ چھوٹے چھوٹے بچے چائلڈ لیبر پر پابندی کے باوجود لاکھوں، اب 40,000 بچے یہاں پنجاب میں ہیں جو سکولوں میں نہیں ہیں، لاکھوں بچے پورے ملک میں نہیں ہیں، 40 لاکھ کے قریب وہ سکولوں میں نہیں ہیں۔ جب وہ نہیں ہوں گے تو ہمارا وہ کراب پیچھے چلا جائے گا، وہ بچہ جو رہ گیا پھر آئندہ اس کی اگلے سال ضرورت ہوگی وہ نئے کراب میں آئے۔ اس لیے ایک ایک نسل کا ہم نے خیال کرنا ہے کہ ہم تیسری پیڑھی میں بھی آ کر اگر اپنا شرح خواندگی بلند نہیں کر سکے تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ شرح خواندگی بہتر ہوگی تب ہمارے تمام انڈیکیٹر جو ہے وہ بہتر ہو جائیں گے، تعلیم بھی کے نظام کے، ہم سیاسی نظام میں چلے جائیں گے، ہم بہتر ٹیکنالوجی کے حصول میں چلے جائیں گے، ہم دنیا میں اپنا مقام بہتر بنا لیں گے، ہم روزگار کے نئے مواقع تلاش کر سکیں گے، ہم جدت مشینری میں لا سکیں گے۔ جب ہمارے پاس ہی ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، ہم نئے ذخائر تلاش کیسے کریں گے اپنی معدنیات کے، وہ ہمارے پاس کیسے آئیں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے ہنرمند تیار کرنے چاہیے تاکہ ملک میں ہی، جب ہمارا قریب ملک ہے تو یہیں پر ہی ہمیں سب کچھ اگر ملنا شروع ہو جائے تو بہتری ہوگی۔ اس بہتری کے لیے ہمیں تعلیم کی ضرورت ہے، بہتر سے بہتر ہمارے انسٹیٹیوشن ہونے چاہیے۔ انسٹیٹیوشن کو ہم گرا رہے ہیں، ان میں ہم بھرتیاں نہیں کر رہے، ان میں ہم ماہر لانے کے بجائے سفارتی بھرتیاں لا رہے ہیں۔ ان سب انڈیکیٹر پر قابو پانے کے لیے آنے والی حکومت کو سوچنا چاہیے، اور اگر انہوں نے نہ سوچا تو پھر دیر ہو جائے گی۔